علمی شخصیت، فخر علماء، فخر الواعظین، عمدۃ الواعظین، سرمایہ ملت جعفری، قبلہ محترم محمد حسین حسنی صاحب نجف اشرف اپنے مخصوص انداز نال ذکر آل محمد مصطفی فرمان گے اور ان الفاظ بعد ذاکر آل محمد ملک پاکستان کا خوبصورت نام عامر عباس ربانی صاحب آپ بخ نہ کرنا دعائے ظہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضہ الساعة وفی کل ساعة علیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ آپ تمام احباب کا یہاں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حاضرین کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے، ذاکرین کا یہاں پڑھنا مجحقیر کا پڑھنا سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بانیان کا صف ماتم کو بچانا سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سید کلیم کاظمی شاہ صاحب، سید الیاس کاظمی شاہ صاحب، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صلوات پڑھے محمد والے۔ سامعین محترم، ارباب دانش، اہل علم لوگ تشریف فرما ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ نجم کی پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کی لا ریب بے عیب کتاب کا نام قرآن ہے۔ اللہ نے بہت سے اسماء اس قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ رحمت ہے، اللہ کہتا ہے یہ لا ریب ہے، یہ ذکر ہے، یہ علم ہے۔ اب خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا وارث میرا مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن علم ہے تو اس کے وارث بھی راسخون فی العلم ہوں گے، اگر قرآن ذکر ہے تو اس کے وارث بھی اہل ذکر ہوں گے، اگر قرآن لا ریب ہے تو اس کے وارث بھی لا ریب ہوں گے، اگر قرآن بے عیب ہے تو اس کے وارث بھی بے عیب ہوں گے۔ بس ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ایک صامت قرآن ہے، دوسرا نعت کے قرآن۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، حرفوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے میرا معاملہ کچھ اور ہے، مجھے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حرفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کب سے ضرورت نہ ہوئی؟ تو عجب نہیں، آواز قرآن آئے اس دن سے مجھے ضرورت نہ ہوئی، اس دن سے جب سے مجھے اہل بیت کا در میسر ہوا، ہر چیز سے مستغنا ہوا، بس ایک نقطے میں کام چل جاتا ہے۔ یہ در کون سا در ہے؟ یہ در
ایسا در ہے جہاں بددو آئے تو انسان بن جاتا ہے، انسان آئے تو مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان آئے تو سلمان بن جاتا ہے۔ سلمان، جب وہ سلمان جس کے لیے اللہ کے رسول حدیث فرماتے ہیں کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ آپ توجہ کریں کہ یہ در کون سا در ہے؟ یہ در راضیہ کا در ہے، یہ در مرضیہ کا در ہے، یہ در ام ابیہا کا در ہے، یہ در فاطمۃ الزہرا کا در ہے۔ اس در سے بس دو چیزیں ملتی ہے، یا علی کی ولا ملتی ہے یا حسین کی عزا ملتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، اب ہم عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو توریت آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، ان میں رد و بدل ہو گیا ہے، توجہ فرمائیے گا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں رد و بدل نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وانہ لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ہم عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان میں رد و بدل کیوں ہو گیا، قرآن میں رد و بدل کیوں نہیں ہوا؟ تو عجب نہیں، عالم اسلام کہیں گے اس لیے رد و بدل نہیں ہوا کہ قرآن جو ہے وہ حافظوں کے سینوں میں ہے، قرآن جو ہے وہ حافظوں کے سینوں میں ہے۔ یہاں میں رک کر کہوں گا، جب میں نے تاریخ کو پڑھا تو توریت کے 20,000 حفاظ ملے، انجیل کے 10,000 حفاظ ملے، زبور کے 30,000 حفاظ ملے۔ یہاں میں رک کر ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ حافظوں کے سپرد تھی، قرآن وہ ہے جو محافظوں کے سپرد ہے۔ قرآن جو ہے وہ محافظوں کے سپرد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نجم کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، بس 5 منٹ کی نوکری اور زحمت تمام۔ سورہ نجم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا۔ اب آپ توجہ کریں، جب کبھی کسی بات پر کسی کو یقین دلوانا ہو تو قسم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مجھے رب العزت کی قسم، مجھے اس پروردگار کی قسم، مجھے اپنی ماں کی پاک دامنی کی قسم، یہی قسمیں ہوتی ہیں ذاکر صاحب، یہی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی قسمیں اللہ ہی جانے کہ قرآن میں 100 سے زائد مقامات پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب جہاں پر قسم اٹھانی ہوتی ہے تو خدا حروف تہجی میں سے ایک حرف واو لے لیتا ہے۔ والنجم، قسم ہے مجھے تارے کی، توجہ، قسم ہے مجھے تارے کی، الف لام جہاں لگ جائے وہ 3 معنی دیتا ہے، یا مخصوص ہونے کا معنی، یا منزلت کو بڑھانے کا معنی، یا خوبصورتی کا معنی۔ تو ترجمہ اس طرح ہوگا والنجم، مجھے اس مخصوص تارے کی قسم، مجھے اس با منزلت تارے کی قسم، مجھے اس شان و شوکت کے منزلت کے تارے کی قسم، مجھے اس حسین تارے کی قسم۔ اذا ہوا، جب وہ ہوا کا ڈکشنری میں نے دیکھا 70 معنی ملا۔ ہوا کا معنی ہے ادراک سے ہٹ جانا، اپنا آپ کھو دینا، آخری جو معنی ہے وہ ہے پست ہو جانا۔ تو ترجمہ اس طرح ہوگا والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے اس مخصوص تارے کی قسم، مجھے اس حسین تارے کی قسم، مجھے اس با منزلت تارے کی قسم۔ اذا ہوا، جب وہ پست ہوا تو اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بس ایک دروازہ ایسا ملتا ہے جہاں تارا جیسے ہی پست ہوا اللہ نے اسے منزلت بھی عطا کی، اللہ نے اسے خوبصورتی بھی عطا کی، اللہ نے اسے مخصوص بھی بنایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب مکہ کا دور آیا، مکہ کا تو لوگ آئے رسول کی بزم میں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، رسول کی بزم میں مسجد نبوی بنی، اس کے بعد منبر بنا، رسول اب جوک در جوک لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، رسول کی بزم میں آ کے بیٹھنے لگے۔
تو رسول خدا سے ایک دن تمام عوام الناس کہتی ہے یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ ٹائٹل دے دیں کہ لوگ ہمیں پہچانے اس نام سے. تو رسول خدا نے تبسم فرما کے فرمایا الصحابی کل نجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے. توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا الصحابی کل نجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، اللہ کا یہ کہنا، رسول کا یہ کہنا تھا. ادھر سے خدا نے یہ آیت نازل کی والنجم اذا ہوا، تارے کو دہلیز زہرا پہ جھکا کے دنیا کو بتا دیا کہ صحابی وہی صحابی ہوگا جو اس دروازے پہ جھکے گا. علی ولی اللہ، صحابی وہی صحابی ہوگا جو اس دروازے پہ جھکے گا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اب کون سا ایسا صحابی ہے جو اس دروازے پہ جھکا ہے؟ اب سلمان سے کسی نے پوچھا اے سلمان تجھے منا اہل البیت کا تمغہ کیسے ملا؟ سلمان سے ابو ذر نے پوچھا. ابو ذر کو کہنے لگے سلمان کہ اے ابو ذر کل فجر کی نماز کے بعد آنا، میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو منا اہل البیت کا راز ہے. اب میں کہتا ہوں کہ پورا مدینہ سوتا رہا، ابو ذر جاگتے رہے. ابو ذر جاگتے رہے، مؤذن نے اذان دی. اب ابو ذر چلے مسجد نبوی کی طرف، نماز تمام ہوئی، اصحاب کے مجمع میں دیکھنا شروع کیا. ابو ذر نے سلمان کو نہ پایا، کہا سلمان نے تو آج وہ راز بتانا تھا جو منا اہل البیت کا راز ہے. توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی تمام مسجد نبوی میں دیکھا تو سلمان کو نہ پایا. کسی صحابی نے کہا کہ میں نے سلمان کو دہلیز زہرا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. اب سلمان نے تمام صحابہ کو ساتھ لیا. آئے تو عجب منظر ہے کہ جسم باہر ہے، سر اندر ہے، اپنی داڑھی سے کچھ صاف کر رہے ہیں. اب سلمان سے ابو ذر نے کہا اے سلمان آپ نے تو وہ راز بتانا تھا جو منا اہل البیت کا راز ہے. سلمان نے سر اٹھا کے کہا اے ابو ذر دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. کہا میں کچھ وضاحت کر دیں. کچھ اللہ کی منشا یہ ہے کہ جب نبیوں کے سلطان ہر روز نماز فجر سے پہلے اپنی بیٹی زہرا کی زیارت کو آتے ہیں، سیدہ اپنے بابا کے احترام میں دروازے تک تشریف لاتی ہیں، سیدہ زہرا کے قدموں کے نشان دروازے پہ آتے ہیں. اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میں آ کر اپنی داڑھی سے زہرا کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتا ہوں کہ خدا نہیں چاہتا کہ جب سورج طلوع ہو کسی پرندے کی نظر زہرا کے قدموں پہ پڑے. اب 7 صحابہ ہمیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتائیں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں. 7 صحابہ قبلہ ذاکر صاحب، 7 صحابہ ایسے ہیں جو ہر روز آ کر نماز فجر سے پہلے دہلیز زہرا کا بوسہ لیتے تھے، اور نماز تمام ہوتی پھر آ کر دہلیز زہرا کا بوسہ لیتے اور آ کے بیٹھ جاتے اور آہستگی کے ساتھ درود پڑھتے. ایک دن ایسا ہوا کہ سلمان نے کہا کہ جیسے ہی سلمان نے درود کو بلند آواز سے پڑھا، سیدہ صحنیں اپنے صحن میں تشریف لائیں اور فرماتی ہیں کہ اے سلمان کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلمان نے کہا بی بی اپنے صحن کی کوئی فضیلت بتا دیں، کوئی فضائل بتا دیں. سیدہ نے فرمایا اے سلمان کل میرے صحن میں 3 حوریں آئی تھی، 3 حوریں آئی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئی ہو؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ جب اللہ کے ہم عبادت کر کے اس قدر مقرب ہو جاتے ہیں تو اس وقت اے سیدہ ہمیں اللہ آپ کی زیارت کو بھیجتا ہے. اب جناب سیدہ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پہلی نے کہا میرا نام سلمہ ہے، دوسری نے کہا میرا نام مقدادہ ہے، تیسری نے کہا میرا نام ذرہ ہے. اب جناب سیدہ فرماتی ہیں سلمان جاننا چاہتے ہو وہ سلمہ کس لیے خلق ہوئی؟ سلمان کہتے ہیں بی بی فرما دیجئے. اب جناب سیدہ نے فرمایا سلمان وہ تیرے لیے اللہ نے جنت میں خلق کی ہے. اب
اب سلمان نے آگے بڑھ کے کہا بی بی یہ تو بتائیے کہ اس نے آپ کی ہم نشینی کی یا زمین پہ بیٹھی؟ بی بی فرماتی ہیں تو کیا ہوا، وہ اگر میری ہم نشینی کر لیتی تو اس وقت سلمان نے کہا کہ بی بی اگر آپ کی ہم نشینی میں بیٹھتی تو میں سلمان کبھی اسے جنت میں قبول نہ کرتا، میں کبھی جنت میں قبول نہ کرتا۔ تو مدائن جب لوگ گئے ہیں جیسے ہی زری میں داخل ہوں تو سامنے یہ حدیث نقل ہے، امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ذر السلمان باب اللہ فی ارضہ، سلمان اللہ کا دروازہ ہے اس زمین پر، من عرفہ فکان مؤمنا، جس نے سلمان کی معرفت کو حاصل کیا وہ مومن ہوا، فمن انکرہ کان کافرا، جس نے سلمان کی معرفت سے انکار کیا وہ کافر ہوا۔ یہاں رک کر کہوں گا کہ جس کو سلمان سمجھ میں نہ آئے اسے کل ایمان کیسے سمجھ میں؟ بس سزادارو، یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول رک جاتے تھے، سیدہ کے احترام میں رسول رک جاتے تھے۔ امت آگ لے کر آ گئی، حدیثوں میں ہے لِأَنَّهُ فُتِمَتْ شِيَّتُهَا مِنَ النَّارِ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے شیعوں کو آگ سے بچائے گی۔ اسی زہرا کے دروازے پر آگ، کہا علی کو باہر بھیجو نہیں تو آگ لگائیں گے۔ بس سزادارو، دروازے کا جلنا تھا، ایک ملعون آگے بڑھا، دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ آیا، کہا فضا الیہ، فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرے قریب آ، علی کو نہ بتانا میرے پہلو کا زخم ہے۔ بس سزادارو، سیدہ نے استغاثہ بلند کیا، آخذو حقی فصبرتو، بابا میرے حق کو چھینا میں نے صبر کیا، ان کا سرو زہلی فصبرتو، بابا میری پسلیاں توڑی گئی میں نے صبر کیا۔ علی لعنت اللہ وسیغلب الذین